اے حسد بڑی گندی بیماری ہے، اے حسد اتنی پوری تے گندی بیماری ہے، اے سکیاں ویرانو سکیاں ویران دا دشمن بنا دیندا ہے۔ جدوں دل اندر حسد آ جائے، دل اندر حسد آن دی دیر بڑے بڑے ویر جڑے نے جانا قربان کرن والے ہمیشہ واسطے جدا ہو جاندے نے، دشمن بن جاندے نے۔ اس حسد دی وجہ تو جیلاں بھر گئیاں، اس حسد دی وجہ تو ہاتھ اندر ہاتھ گھڑیاں آ گئیاں، اس حسد دی وجہ تو کنے رشتے ٹوٹ گئے نے۔ اے حسد ایڈی بری بیماری ہے، نبی پاک نے فرمایا ہے حسد بندہ اتنا برا بندہ ہے، اگر تو انہوں نظر آ رہے ہے اللہ نے منوں نعمت دیتی ہے، رات نو سون تو پہلے 2 سورتاں دی تلاوت لازمی کر کے سویا کرو۔ قرآن پاک دی آخری 2 سورتاں قل اعوذ برب الفلق تے قل اعوذ برب الناس، یہ تقریباً امید ہے سب نو زبانی یاد ہون گیا، نہیں یاد تے یاد کرو، اپنے چھوٹے بچیاں نو یاد کراؤ، رات نو دم کر کے خود دم کر کے سو، پھوک مار کے سو، گھر دے اندر اے 2 سورتاں پڑھن والا اللہ حاسدین دے حسد دے کولوں نو بچاندا ہے۔ اے تیریاں نعمتاں، تیری شان و شوکت۔ اچانک بچہ ویکھیا جے نا، بچہ بڑا خوبصورت ہوندا ہے، ماشاءاللہ گلاں کردا ہے، انج لگدا ہے جویں نا کمال دا بچہ ہے، لیکن انہوں حسد دی ایسی نظر مفسرین محدثین نے نا جدوں حسد دی تشریح کردے لکھیا ہے، فرمایا حسد بندے دے دل دے اندر نا ایک ایسی شوا پیدا ہوندی ہے، وہ شوا نکلدی ہے تے اکھاں دے اندر آندی ہے، وہ ایسی شوا ہوندی ہے، ایسی خطرناک ہوندی ہے، وہ شوا جتھے جتھے لگدی جاندی ہے تباہی لاندی جاندی ہے، برباد کردی جاندی ہے۔ بعض ایسے مریض دیکھے نے جسم اندر کوئی بیماری نہیں، سارے ٹیسٹ ہو گئے نے، لیکن اس دے باوجود چارپائی تو نہیں اٹھ رہا، اینج تیلا بن گیا ہے، چارپائی نہ منجی بن گیا ہے۔ وجہ کی نکل دی ہے، یہ پیچھے نظر نکل دی ہے، وجہ کی نکل دی ہے، یہ پیچھے حسد تے بغض نکل دا ہے۔